بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ آج جناب میرے جو ہم لوگ شریک پروگرام ہوتے ہیں سردار شوکت علی کشمیری، ان کی کوئی طبیعت ناساز تھی تو وہ تو نہیں آ سکے، تو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین و سامعین سے رابطہ تو ہم نے رکھنا ہوتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ پھر بھی ہم لوگ خود، میں اکیلا بھی باتیں کر سکتا ہوں، ان جیسا پروگرام تو نہیں ہوتا، لیکن چلو کوشش کریں گے۔ تو وہی پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات ہوگی، جو ہو رہا ہے وہاں پہ، اور کیسے کیسے جو بڑے لوگ اپنی باتوں پہ وہ کیا کہتے ہیں یو ٹرن لیتے ہیں۔ آج سیشن کورٹ اسلام آباد میں جو ہیں وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف اسٹاف، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایسا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جو خاص کسی سیاسی جماعت میں ہو۔ خیر وہ ہیں، تو ان کی درخواست ضمانت عدالت نے مسترد کر دی۔ جسٹس جج صاحب تھے ظفر اقبال صاحب، اور انہوں نے جو پروسیکیوٹنگ تھی، انہوں نے ان کے اوپر وہ الزام جو تھا پاکستان کے مقتدر ادارے کے اندر نفرت پھیلانے کا، ایک دوسرے کے آف سینئرز کا جو آرڈرز ہیں ان کو ڈی اوبے کرنے کا، اور وہ ان کے اندر اپنے سینئرز کے خلاف ایک بغاوت کرنے کا، اور مطلب انہوں نے کیا تھا۔ تو جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی وہ اگر آپ سمجھتے آپ ان کو بڑی شرمندگی بھی ہے، پریشان وہ ہیں، اور وہ اپنے معافی یعنی مانگ لیتے ہیں، لیکن عدالت نے کہا نہیں اب معافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بغاوت اداروں کو وہ اکسایا ہے اداروں کے خلاف، اور اس لیے یہ زیر دفعہ 131 کے تحت یہ مجرم ہیں آپ، اور اس لیے ہم لوگ اس کے علاوہ 12 قوانین کی اور خلاف ورزی ہے، اور ہم یہ ضمانت نہیں لے سکتے۔ اس سے قبل ان کی ایک جو ضمانت تھی وہ جو اس پہ ہوئی تھی پستول، جو وہ 13ویں پینٹ کے مسئلے میں، تو وہ تو خیر ان کی ہو گئی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ اس پہ ہو گئی لیکن اس پہ نہیں ہوئی۔ چلو ویسے فیصلہ بھی ایسے ہی آنا تھا، کیونکہ یہ ایک الزام ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے جس میں میرا خیال ہے پاکستان کے قوانین کے اندر بڑی سختی، اور پھر یہ ایک مقدمہ ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا رد عمل نہ ہوتا اداروں کا آتا تو پھر شاید مستقبل میں ایک لمبی چین بن جانی تھی، اس لیے یہ ایسے ہوا ہے۔ اب ایک خاص خبر ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے ایک ہنگامی امداد کا سیل قائم کیا، اور ان کو پوری دنیا سے اپیل کی ہے، اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو، وہ بھی وہاں پہ گئے، اور اقوام متحدہ کے جو نمائندے ان کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت 72 ڈسٹرکٹس کے اندر 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ تقریباً وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یعنی 1,51,000 گھروں کو نقصان ہوا ہے، 162 پل تباہ ہو گئے، اور یعنی بہت نقصان ہوا ہے، ایک المیہ ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے بھی بلوچستان میں امداد بھی بھیجی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی 25 کروڑ کا، اور 3 کروڑ انہوں نے کوئی ذاتی حیثیت میں بھی دیا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اچھا کیا ہے۔ کاش آزاد کشمیر حکومت کے پاس اور پیسے بھی ہوں جو وہ اپنے بالائی علاقوں اور دوسری جگہوں پہ بھی اپنے لوگوں کی بھی مدد کر سکے۔ امید ہے، کیونکہ وہاں پہ تو انہوں نے وہ اپنی، کیونکہ وہاں پہ وہ ان کی اپنی سیاست بھی ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے کہ ایک اور مقدمہ تیار ہو رہا ہے بغاوت کا، اور وہ ناظرین و سامعین ہوگا شوکت ترین اور ان ہم نواؤں پہ، ان کے خلاف آرٹیکل
105 اور 149 کی تحت کاروائی ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ریاست سوچ رہی ہے، حکومت اس چیز پہ غور و فکر کر رہی ہے، اس کے قانونی ماہرین جو ہیں وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، اور مجھے جو نظر آتا ہے کہ یہ مقدمہ بھی قائم ہو جائے گا، کیونکہ جیسا کہ عمران خان صاحب فرماتے تھے پہلے کہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، اور جن نے سازش روکنی تھی انہوں نے روکی نہیں ہے، لیکن اب جو سازش ہوئی ہے اس کو ان سازش روکنے والوں نے روک لیا ہے۔ یہ جو 1-2 دن کے اندر سازش ہوئی اس کو انہوں نے روکا ہے، اور بڑے یعنی کہ منظم طریقے سے روکا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے ایک ارب اور جو 10-12 کروڑ ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، پاکستان کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اب تو خاص کر 5-6 ارب ڈالر تو یہ نکل جائیں گے اسی طرح اس سیلاب میں، لیکن پاکستان کو اگر جو ملیں گے یا جو بھی ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر نیشنل میڈیا پہ اور وہ جو لیک ہوئی ہے ان کی آڈیو اگر ایسے ہی تھا تو اس میں میرا خیال ہے یہ بھی ایک ریاست کے خلاف ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ریاست کو یا حکومت کو اس طرح بیرونی ممالک سے ایسے خط لکھ کے جس سے حکومت ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہو یا چلی جائے، یہ بھی ایک ریاست سے میں نہیں سمجھتا غداری کہیں یا ایک جرم ہے، بے حسی کہہ لے، کچھ بھی ہوا ایسے ہی ہے۔ اب ایک اور بات ہے، عمران خان صاحب کو کل عدالت نے بے نفس نفیس بلایا ہوا ہے توہین عدالت کے ضمن میں۔ وہ جو شو کوز نوٹس ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا بیان توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور ایس ایچ او جو ہے مقامی اس کے تھرو وہ تعمیل کرائی گئی۔ آج ایک اور واقعہ تھا، الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل پیش ہوئے عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کل پتہ لگا، وہ خط میں کوئی پتہ لگا کہ آپ نے بلایا ہوا عمران خان صاحب کو، تو وہ تو پھر وہ ایسے تو ہمیں ٹائم دیجیے، ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے، یہ ہے وہ۔ انہوں نے کہا یار وہ تو پڑھا آپ نے، لیکن نہیں اور اب وہ 6 ستمبر کو بلا لیا ان کو، یعنی اگلے منڈے کو، 1 ہفتے کی مہلت مل گئی۔ کب تک؟ کیونکہ یہ فیصلے تو ہونے ہی ہیں نا، یہ تو جو فیصلے ہیں یہ تو ہوں گے، جتنا بھی لاڈ محبت پیار ہو گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اسکول کے اندر کئی بچے اپنے اسکول ماسٹر جو ہوتے تھے ان کے بڑے چہیتے ہوتے ہیں، والدین کی وجہ سے یا کسی ان کے اپنے رشتہ دار یا ایسے طرح سے، لیکن جب وہ بچے کے اوپر جب وہ بچہ وہی بچہ پھر وہ اسکول کا کام نہ کرے، کوئی نہ کوئی مخالف کرے، کوئی شرارتیں شیدہ ہی شروع کر دے، تو اس کو سزا بھی سخت ملتی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ خان صاحب لاڈلے تھے، اب بھی شاید کچھ حلقوں کے لاڈلے ہوں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے مطلب جو لاڈ پیار کرنے والے تھے انہی کے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی، تو پھر ایسا ہونا تھا۔ یہ تو ابھی نااہل توہین عدالت نااہلی، یہ تو لٹکتی رہیں گی تلواریں بھائی۔ اگر نواز شریف ایک اقامے پہ اپنے بیٹے سے بادی النظر میں وہ جو پیسے ملنے تھے وہ نہ ملے، نہ لیے، اور اپنے گوشواروں میں ظاہر نہ کیے جو اثاثے ہونے چاہیے تھے لیکن تھے نہیں، تو نااہل ہو گئے۔ تو آپ کے اوپر تو اللہ کا فضل و کرم سے ممنوعہ فنڈنگ، فارن فنڈنگ، اور اس کے بعد بہت بڑے توشہ خانہ، یہ جو آپ نے الفاظ آپ ایسے استعمال کرتے ہیں اداروں کے خلاف، یہ آپ نے جوڈیشری ججز کو نامینیٹ کر کے جو بلایا، جو ان کے اوپر الزام لگایا، جو ان کو دھمکی دی، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح سے خواہ کو 10 سیکنڈ بھی ہوگی نہ ہونی ضرور ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو تا برخاست عدالت ایک خط نہ لکھنے پہ، جو ان کو اس خط میں صدر کو آئینی استثناء تھا لیکن رگڑ دیا گیا، تو اسی طرح مجھے یہ نظر آتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا کام ہونے والا ہے۔
اب عمران خان صاحب نے جو توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی درخواست پیش کی ہے، اس میں آج جو انہوں نے وہ جواب دیا ہے جو شوکاس نوٹس کا، سوری، اس میں فرمایا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا تھا 92 والا، بھئی آپ کے ساتھ 11 لوگ اور بھی ہوں گے کھیلنے والے، آپ کے اپنے جو وہاں اس ورلڈ کپ میں نہ تو آپ کی زیادہ وکٹیں تھیں، اور جو تھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی اتنا اچھا میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا کہتے ہیں جو رزلٹ کو اتنا اچھا تھا جو 1992 کا کپ ہوا تھا، اس میں آپ نے میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں جو کارکردگی تھی اس میں کیا تھی، تو ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ نے جیتا کیونکہ آپ کپتان تھے، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ کپ اس میں دوسرے لوگوں کی بڑی تھی کوششیں بھی تھی، وسیم اکرم تھا، یونس خان تھا، یہ سارے لوگ تھے، جاوید میانداد تھے، تو یہ سارے لوگ تو اس میں تھے، تو انہوں نے تو بالکل انہوں نے 2 گیندوں پر وسیم اکرم نے 2 وکٹیں لی تھی، اور ابھی تک ہم تو ان کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں سوچتے، انہوں نے ایلن لیمب اور کریس لوئس کی وکٹ لی تھی، جس کے بعد یعنی پتہ لگا کہ بھئی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے، تو رمیز راجہ اس میں تو بالکل ہی انفٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ خان صاحب کے دوست ہیں، آج کل تو وہ چیئرمین ہیں اس کے پی سی بی کے، تو اس لیے آپ کو عرض کروں کہ کوئی بھی جو ٹیم ہوتی ہے مکمل ٹیم کھیلتی ہے، نہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب نے اس کو اپنی سی وی بنایا اور آج کہا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا، رفائی کام کیے، سماجی کام کیے، نمل یونیورسٹی بنائی، شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، اس میں بھی جو جیسے بھی ٹھیک عوام نے بنوایا، اور امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کرائے، اس لیے مجھ پہ یہ توہین عدالت نہ لگائی جائے، تو میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ایسے ہے اور بس ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ چیز ایکسیپٹ ہوگی یا قبول ہوگی، یہ مشکل ہے، کیونکہ اب عدالتوں نے بھی سوچنا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ بیلنس بھی رکھنے ہیں، کچھ یہ جن کے ساتھ پہلے ہوا زیادتیاں ہوئی، اب ان زیادتیوں کا ازالہ بھی ہوگا، تو اس میں پھر یہ آ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اب آج جو میرا پروگرام ہے نا، میں تو ویسے ہی بس سمپل سی باتیں کر رہا ہوں، میں اصل میں تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں تجزیہ نگار، لیکن آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ سب سے، کہ بزدلی کیا ہے۔ ہم لوگ بزدلی سمجھتے ہیں، بزدلی رکھ دیا ہے بزدلی کو یاروں نے خاموشی کا نام۔ جب انسان خاموش ہو جائے تو کچھ لوگ بزدلی سمجھتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی لاپتہ ہو جائے، کوئی مر گیا، مر جائے، جو ہونا ہے وہ ہونے دو، اس نظام کو اسی طرح چلنے دو، تو یہ بات نہیں بنتی۔ خاموشی جو ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا چیز ہے۔ بولو، اور بولو اس طرح کہ اپنا آواز اس فورم پہ پہنچاؤ جس فورم پہ آپ کوئی آواز پہنچنی چاہیے۔ جب بندہ سڑک پہ کھڑا ہو کے بولتا ہے تو بہت سے لوگوں تک آواز پہنچتی ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جن کے تک پہنچنی چاہیے۔ قوت، شجاعت اور بہادری کی ایک فضیلت ہوتی ہے، بزدلی اور کمزوری کی مذمت کرنی چاہیے، اور ان کا علاج اور طریقہ بھی ہے۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اگر بات کریں، کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان کہلواتے ہیں، ہم اپنے نبی کی امت میں سے بھی کہلواتے ہیں، اور مجھے کبھی بتائیں کہ نبی نے کہیں بزدلی دکھائی ہو، کمزوری دکھائی ہو؟ وہ ہمیشہ طاقت کا اظہار کرتے رہے ہیں،
مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مسلمان زیادہ بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے کمزور مسلمان سے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے اس چیز کی ہرس کرو تم جو تمہیں دینی نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کم ہمتی نہ دکھاؤ۔ اور یہ مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد کی متفق ان کے اندر حدیث۔ کئی احادیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی اور زیادہ بڑھاپے سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ بخاری اور مسلم کی مشترکہ متفق حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور میں اکثر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتا تھا، اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں فکر سے اور غم سے اور کم ہمتی اور سستی سے، بخل اور بزدلی سے اور قرضے کے بوجھ سے اور لوگوں کی دبا لینے سے۔ یہ بخاری اور ترمذی کی متفق حدیث ہے۔ ان دعاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات کا اعجاز نظر ہے آتا ہے۔ آپ نے ہم فکر اور حزن غم کو جمع فرمایا، کیونکہ فکر آئندہ آنے والے حالات سے ہوتا ہے اور غم گزشتہ حالات پر ہوتا ہے، اور آپ نے عجز، کم ہمتی یا کمزوری، کسل سستی کو جمع فرمایا، کیونکہ کم ہمتی اور کمزوری کا معنی یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس پر گرفت نہیں رکھتا، اور سستی کے معنی یہ ہے کہ انسان کا بدن ضروری چیزوں کو ادا کرنے سے کمزوری دکھاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل اور کنجوسی اور جبن بزدلی کو جمع فرمایا، کیونکہ بخل نام ہے مال خرچ نہ کرنے کا، اور جبن نام ہے جہاد میں، یعنی جہاد جد و جہد میں جان قربان نہ کرنے کا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے بوجھ، دلاؤ الدین، دین جو ہوتا ہے دلاؤ الدین، یہ کہتے ہیں قرضہ، اس کا جو بوجھ تھا اس کو، اور غلبۃ الرجال، لوگوں کے غالب آ جانے کو جمع فرمایا، کیونکہ ان میں سے پہلی چیز انسان کے باطن کو مغلوب کرتی ہے، اور جبکہ دوسری چیز اس کے ظاہر کو محکوم بنا دیتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہمیں 5 دعائیں کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم فرماتے تھے۔ وہ 5 دعائیں یہ ہیں، اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں بخل سے، اور آپ کی پناہ پکڑتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں بدترین عمر کی طرف لٹایا جاؤں، یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو جاؤں، اور آپ کی پناہ پکڑتا ہوں دنیا کے فتنے، یعنی دجال کے فتنے سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا جو تھی اس کے فتنے دجال ہے، اور آپ کی پناہ پکڑتا ہوں عذاب قبر سے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت سعد ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کتابت سکھائی جاتی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے۔ اب آتے ہیں اگلا ایک فصل ہے شجاعت۔ شجاعت جو ہے وہ دل کے اپنے عزم پر پختہ رہنے کو شجاعت کہتے ہیں، اور یہی ہر کمال حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے، اور دل کا پختہ اور مضبوط ہونا تبھی ممکن ہے جب انسان کا مزاج اور اس کی عقل درست ہو اور اس کی طبیعت میں اعتدال ہو۔ اگر انسان کے دل کی قوت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو پھر یہ خام خواہ کا ایک لاپرواہی بن جاتا ہے، تہوا بنتا ہے۔ اگر دل کی قوت کم ہو جائے تو یہی بزدلی کہلاتی ہے۔
یعنی بے پرواہی اور بزدلی دونوں ناپسندیدہ چیزیں ہیں. ان دونوں کے درمیانی درجے کو شجاعت کرتے ہیں. یعنی بزدلی کو ایسے کریں, بے پرواہی کو ایسے کریں تو پھر آپ بہادر ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو دل کا ہمیشہ اعتدال پر رہے اور کسی کی طرح کی افراط و تفریط میں مبتلا نہ ہو. جہاں تک بزدلی کا تعلق ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک گندی بیماری ہے. اس کا علاج اسی وقت ممکن ہے جب ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن کی وجہ سے انسانی طبیعت میں اعتدال نہیں رہتا اور انسان بزدلی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بزدلی کی وجہ بہت سی وجہ ہیں. جہالت, ناواقفیت, مسلسل اگر انسان تجربے کرے, جد و جہد جاری رکھے, بڑھتا رہے, کسی منزل کی طرف اپنا ایک نظریہ بنا لے اور پھر اس منزل کی طرف اپنا راستہ بالکل جو ہے وہ اس پہ چلنا شروع کر دے تو پھر انسان کی بزدلی ختم ہو جاتی ہے. اور بزدلی کا دوسرا ایک علاج ہو رہا ہے, جس کام سے آپ کو خوف آتا ہے وہ بار بار کرو, آپ کی بزدلی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور یہ بالکل یعنی تجربے کی بات ہے. میں تو آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. مجھے بچپن میں کیا بلکہ 12-14 سال کی عمر تک ڈر لگتا تھا. باہر اندھیرا گلی میں جانا, ایسے مطلب حتیٰ کہ شام کے بعد ڈر لگتا تھا. ہم لوگ پڑھتے تھے, مسجد کے مدرسہ تھا, پڑھتے تھے. اب ہوا یوں کہ تحریک ختم نبوت چل رہی تھی. Then I was 16. تو اس وقت بس وہ جو اپنے طلباء تھے ان کے ساتھ مظاہروں میں جانا شروع کر دیا, مسجدوں میں تقریریں سننی شروع کر دی. اور مجھے آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان احباب, ان اصحاب کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے نامور علماء تھے. مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر کی میں نے تقریریں سنی, علامہ مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی والوں کی تقریریں سنی, ریاض شاہ صاحب, حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب, مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب, ضیاء الفاروقی صاحب, حافظ عبد المجید ندیم صاحب, مولانا ضیاء القاسمی صاحب, اس کے بعد پیر سید مراتب علی شاہ صاحب, مولانا محمد قاسم ضیاء صاحب, عبدالتواب اچھروی صاحب. یعنی یہ بڑے بڑے علماء تھے, اپنے وقت کے بڑے جید علماء تھے. ان کی تقریریں سنی. پھر وہ وقت آیا کہ ہم لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا, جیل چلے گئے. تو ساری بزدلی ختم. اور پھر جب واپس آئے تو پھر بار بار جی چاہتا تھا مظاہروں میں بھی جائیں, آگے جائیں. اپنا اس کے بعد 77 میں بٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی. پھر ہم لوگ جناب رات کو 2 بجے تک جلسے سن کے آتے تھے بڑی بڑی دور سے. یعنی میں بتاتا ہوں کہ جو کام آپ کو اس طرح بار بار کر جائے تو کمزوری دور سے بزدلی دوری رہتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو سپیرے ہوتے ہیں نا, وہ سپیرے وہ جو سانپ کے تماشا دکھاتے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے کہ سانپ ہے بھائی, کاٹ سکتا ہے, اس کے اندر پائزن ہے, زہر ہے, بندہ مر جاتا ہے. خوف حالانکہ بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے لیکن خوف آتا ہے, ہم اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. اب وہ جو جوگیوں کے بچے ہیں نا, وہ سانپ کو ہاتھ میں پکڑ کے کھیلتے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت کو اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے. جبکہ ایک زبردست اور بہادر آدمی بھی, پہلوان بھی سانپ کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی تربیت کے بعد وحشی جانور اور درندے بعض انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں. آپ سرکس میں دیکھیں, وہ شخص ایک چابک لے کے شیروں کو کہتا ہے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ, شیر اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, سر نگو ہو جاؤ, ایسے کرو, ہاتھی یہ وہ. کیسے کرتا ہے وہ؟ حالانکہ ابتدائی فطرت جو طبیعت کے خلاف ہے اس طرح کی باتیں.
اور حالانکہ وہی جانور جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں آپس میں تو نسل ان کو پھاڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. حالانکہ عام فطرت جو ہے انسان کی، اس میں بزدلی کو ختم کریں، نکالیں بزدلی کو. کیسے آپ نے بزدلی نکالنا ہے؟ یہ میں جب جس موضوع کی طرف میں جا رہا ہوں وہ میں بالکل ایک اور موضوع ہے میرا. اب دیکھیں مجاہد جو لوگ جنگ میں جاتے ہیں، ابھی تو آج تو جنگ ہے، بڑی ماڈرن جنگ ہے، بم ہے، رائفل ہے، گولی چلتی ہے دور سے. میں کبھی کبھی تصور کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا وہ جو اس وقت تلواروں کے ساتھ یا خنجروں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی، وہ ان کو زخم بھی لگتے تھے، کٹتے ہوں گے جسم. اس وقت کوئی میڈیسن اتنی بڑی ترقی نہیں کی ہوئی تھی کہ ان کو سٹچ کرتے یا کچھ ہوتا. وہ لوگ کیسے جیتے تھے؟ ہاں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ سے بات کرتا ہوں، بڑا شیئر کرتا ہوں. ہمارے کچھ کسی ایک راجپوت فیملی کے ایک بندہ تھا، اس نے بات بتائی کہ جب کبھی، بہت پرانی بات ہے، پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا، تو وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس نے اس میں یہ تھا کہ جو آپ یہ سوچیں کہ ایک راجپوت کا گھر تھا اور اس کا نام تھا شیر علی یا شیر محمد. دوسرے برادری کے لوگ تھے، وہ بھی بڑے تڑے تھے، لیکن وہ راجپوت جو لڑکا بندہ تھا نا، وہ بڑا جابر قسم کا اور لڑاکا قسم کا بندہ تھا. تو اس کے بعد وہ اپنا کھڑکا رکھتا تھا، پگڑی وگڑی باندھتا تھا. ہوا یوں کہ ایک دفعہ اس گاؤں میں شیر آنا شروع ہو گیا. جب شیر آنا شروع ہوا، شیر نے بکریاں اٹھا کے لے جانی شروع کر دی. اب وہ گاؤں والے نے کہا کہ اس بندے کا کام ایسا کریں گے، یہ ہر کے ساتھ جھگڑتا کرتا رہتا ہے، تو ویسے تو ہم اس کے ساتھ لڑائی اس نہیں کرتے کہ دوسری اس کی برادری کے دوسرے گاؤں میں لوگ ہیں وہ آ جائیں گے تو پھر لڑائی بڑھے گی، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی کرے. انہوں نے ایک بندہ ان کا چلاک تھا، اس نے کہا میں بات کرتا ہوں. اس نے اس کو ملا، کہ یار تمہارا نام بھی شیر ہے اور وہ بھی شیر آتا ہے، اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کس شیر کی اطاعت کریں، تمہاری یا اس کی؟ اگر تم اصلی ٹھیک شیر ہو نا، شیر علی، تو پھر اس کے ساتھ تم دیکھو اس کو آئندہ ادھر ہمارے بکریاں لے جائے لوگ سارے جو ہے نا وہ تو. اب وہ راجا تھا اور راجا جو ہے وہ اکڑ گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. تو تھوڑی وہ کلہاڑی ہوتی تھی، اس کو چھوی کہتے تھے، وہ اس کے گھر میں تھی. اس نے پگڑی وگڑی باندھ لینی اوپر نہ کمبل ومبل. تو اچانک شور ہو گیا کہ وہ شیر آ گیا. اب سب نے کہا جی شیر علی شیر آ گیا ہے فلاں کے گھر میں. وہ جو جانوروں کا باڑا ہے نا، اس کے آگے وہ ایسے انہوں نے بنایا ہوا تھا کوئی. وہ چلا گیا ادھر. وہ قدرتی اس کے سر کے اوپر ایک جو لوئی ٹائپ ہوتی ہے وہ ہمارے علاقوں میں، وہ اس نے باندھی ہوئی تھی کہیں اوپر. تو جناب نا اس نے شیر کو جا کے نا للکارنا شروع کیا، لاٹھی یا جو بھی تھی. وہ جناب شیر اندر سے نکلا نا، تو آگے سے یہ راجا، یہ جو شیر تھا، یہ آپس میں اس نے پکڑ لیا شیر کا ایسے. اب گت متا ہوئے تو شیر جو ہے نا وہ ڈر گئے. وہ ڈر گیا یا جیسے اس کا منہ اس طرف ہوا، اس کی پچھلی ٹانگیں جو ہے نا وہ راجے کے ہاتھ میں آ گئی. اب راجا اس کو ٹانگوں سے کھینچے پیچھے، شیر آگے بھاگے. اب اس نے ایڑیاں پھنسا لی. اب شیر واپس ہو کے حملہ کرے، وہ سر پہ تو اس کی لوئی آ گئی، تو لوئی آگے چہرے پہ آ گئی، لیکن جسم پہ لگے لے کے راجا چھوڑے نا. وہ اتنے میں راجے کی بیوی کو اس نے بتایا، تو وہ جو چھوی سی وہ لے کے آئی. تو اس نے دور سے راجے کو کہا کہ اس نے کہا مجھے پھینکو یہ مجھے. وہ کلہاڑی دی، اس نے شیر کو مار دیا. اس کا نام پڑ گیا راجا شیخ. اور وہ بندہ پھر بہادر میں آ گیا. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ انسان جب اس کے سر پہ پڑتی ہے تو اس کو بزدلی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک بڑا بہادر بندہ بن سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری کشمیری قوم، ہمیں اب اس خوفناکی سے، بزدلی سے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، نکلنا ہوگا، اور نکل کر اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے بنیادی وسائل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے متحد ہو کر اپنی آواز ہر قوم پہ، ہر سطح پہ بلند کرنی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.